بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ولیم شیکسپیئر کا ٹریجڈی ڈرامہ ہیملٹ جو ہے اس کا کویسچن ہے ہیملٹ ایز اے شیکسپیرین ٹریجک ہیرو۔ اس پہ بات کریں گے۔ یہ ڈفرینٹ اس کے کویسچنس ہیں اور یہ بی ایس انگلش لٹریچر کے سیمیسٹر 4 میں بھی شامل ہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ وائل رائٹنگ آؤٹ ہیملٹ ایز اے شیکسپیرین ٹریجک ہیرو، یہ بات لکھنے سے پہلے کہ ہیملٹ شیکسپیئر کا ایک ٹریجک ہیرو ہے، ون cannot help repeating certain common places of literary criticism۔ ایک پڑھنے والا اس بات کو دہرانے سے باز نہیں رہ سکتا کہ کچھ مخصوص جگہیں ایسی ہیں ادبی تنقید کی جن کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ one has to sum up what Bradley has so aptly written on the subject۔ اگر ہم اس کو مجموعہ بنا لیں، سم اپ اکٹھا کر لیں ساری بات کا، تنقید کا، تو اے سی بریڈلے کرٹک اس بارے میں کیا کہتا ہے، اس موضوع پہ یہ دیکھنا ضروری ہے۔ شیکسپیئر ٹریجڈی از دا اسٹوری آف ہیومن سفرنگ۔ شیکسپیئر کی ٹریجڈی وہ کہتا ہے کہ انسانی دکھوں کی کہانی ہے، لیڈنگ ٹو دا ڈیتھ آف دی پروٹیگونسٹ، جو کہانی ہمیں لے جاتی ہے ہیرو کی موت کی طرف۔ اٹ آفن انوالوز دا ڈیتھ آف ادر کریکٹرس۔ اس ٹریجڈی میں ہیرو کے ساتھ اور کرداروں کی بھی موت ہو جاتی ہے۔ some of whom are good and some evil، کچھ اچھے کردار ہوتے ہیں کچھ برے۔ this quite naturally brings up the issue of poetic justice۔ یہ چیز بالکل قدرتی طور پر brings up لے کے آتی ہے ہمارے سامنے مسئلہ poetic justice کا۔ poetic justice کہتے ہیں کہ کہانی کے اینڈ پہ کوئی اچھا مورل دینا، and the birth of evil، اور برائی کی پیدائش کے بارے میں۔ the order in the world is of course moral۔ اس دنیا میں جو ترتیب، جو حکم ہے وہ اخلاقی ہے، بٹ اٹ پروڈیوسز ایول کوائٹ مسٹیریسلی، لیکن یہ کبھی کبھار برائی کو بڑے پراسرار انداز سے پیدا کرتی ہے، وچ گروز اینڈ انویلپ دا ہول اسٹیٹ، جو آگے بھی بڑھتی ہے اور انویلپس لپیٹ لیتی ہے ساری ریاست کو۔ دس ایول از سیلف ڈسٹرکٹیو۔ یہ جو برائی ہوتی ہے یہ خود تباہ کر دینے والی ہوتی ہے، اینڈ از فائنلی وائپڈ آؤٹ، اور صاف کر دیتی ہے، بٹ ڈیورنگ دا پروسیس اٹ ایلیمینیٹس، لیکن اپنے برائی کے اس عمل کے اندر برائی خود ایلیمینیٹس، کم کر دیتی ہے۔ سم آف دی گڈ کریکٹرز ایز ویل، کچھ اچھے کرداروں کو بھی۔ دیر از جسٹس ایٹ دا اینڈ، کہانی کے آخر پر ایک انصاف کی داستان یا نقطہ پیش کیا جاتا ہے، بٹ ناٹ فار ایوری ون، لیکن وہ اچھائی کا نقطہ، انصاف کا نقطہ ہر کریکٹر کے لیے نہیں ہوتا۔ Tragic hero in Shakespeare as in Greek tragedy is a man of average virtue۔ شیکسپیئر اور گریک ٹریجڈی کے مطابق ہیرو جو ہے وہ اوسط خوبی والا شخص ہوتا ہے۔ وہ سفر primarily because of a tragic flaw in his character، اپنے کردار میں نقص کی وجہ سے وہ مبتلا ہوتا ہے پریشانیوں کا۔ the only exception is Macbeth۔ شیکسپیئر کا ہیرو میکبت جو ہے وہ اس سے استثناء ہے، where the hero is a man of average virtue، جس میں ہیرو ایک اوسط خوبی رکھنے والا شخص ہے، بٹ his tragic flaw is sinister، لیکن اس کا المناک نقص جو ہے وہ بڑا گناہ گار کر دینے والا ہے۔ sinister evil ہے، وہ گناہ کرنے والی برائی ہے۔ it results in murder and renders him a villain hero۔ یہ نتیجہ نکلتا ہے اس کا میکبت کے بارے میں کہ وہ قاتل تھا، and renders him a villain hero، اور وہ ایک villain hero کہلاتا ہے۔ لیئر، اوتھیلو اینڈ ہیملٹ، یہ تینوں ہیروز ہیں شیکسپیئر کی ڈفرینٹ ٹریجڈی ڈراماز کے، آر ناٹ ویلینیس کریکٹر، وہ نہیں تھے۔ لیئر سفرز فرام ریشنس اینڈ لیک آف انسائٹ۔ کنگ لیئر جو تھا وہ ریشنس، گستاخی اور بصیرت کی کمی والا شخص تھا۔ اوتھیلو فرام جیلسی، اوتھیلو جیلس کریکٹر تھا۔ اینڈ ہیملٹ فرام انڈیسیجنس، اور ہیملٹ میں فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہوتی۔ This flaw in character must not be confused with the Aristotelian's حماشیہ، لیکن یہ نقص کردار کا جو ہے اس کو پریشان نہیں کیا جانا چاہیے ایرسٹوٹل کا جو حماشیہ کا کانسیپٹ ہے۔ حماشیہ بھی فلا کو کہتے ہیں۔ حماشیہ is an error of judgment، یعنی اندازہ لگانے کی غلطی۔ It is not a deeply ingrained flaw، لیکن یہ بہت زیادہ گہرائی میں بیٹھا ہوا نقص نہیں ہے۔ which has been fostered by nature اور habit، جو کسی عادت یا فطرت کی وجہ سے fostered آگے بڑھتا ہے۔ ہیملٹس expound Shakespeare's theory of tragic flaw۔ ہیملٹ ڈرامہ جو ہے وہ بڑھاتا ہے شیکسپیئر کے نظریے کو
المناک نقص کے. وین ہیملٹ سیز، جب ہیملٹ کہتا ہے سو آفن اٹ چانسز ان پرٹیکولر مین دیٹ فار سم ویشیس رول آف نیچر ان دیم دیز مین کیرنگ آئی سے دا اسٹیمپ آف ون ڈیفیٹ بینگ نیچرز livery or fortune stars shall in the general censures take corruption from the particular fault. یہ لائنس ہم ٹیکسٹ بک میں تفصیلی طور پر پڑھ چکے ہیں. both Greek and Shakespearean tragedy have a number of common points. شیکسپیئر اور یونانی جو گریک ٹریجڈی تھی اس میں بہت سے نقطے ایک جیسے ہیں. the tragic hero is a man of outstanding میرٹ، نمایاں خوبی رکھنے والا شخص ہوتا ہے. وہ آکوپائز اے پلیس آف آنر ان سوسائٹی، جو معاشرے میں عزت کی مقام پہ قابض ہوتا ہے، اور وہ شہزادہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی جنرل بھی ہو سکتا ہے. ہی از اے ایوریج ورچو، ہی از آف ایوریج ورچو اینڈ سفر فرام اے ریورسل آف فارچیون، اور قسمت کے الٹ جانے کا وہ شکار ہوتا ہے. ایکسائٹنگ پٹی اینڈ فیئر، اور اس کو دیکھ کے ہمارے اندر ترس، رحم اور خوف پیدا ہوتا ہے. افیکٹنگ کیتھارسس آف دیز ایموشنز، اور پھر وہ متاثر کرتا ہے کیتھارسس کو، یعنی ان جذبات کو، کیتھارسس یعنی ریلیز کرنے کو. However, Greek tragedy emphasizes fate as originating tragedy. تاہم جو گریک ٹریجڈی ہے اس پہ زور دیا جاتا ہے قسمت پر، کہ قسمت کردار کو تباہی کا شکار کرتی ہے. اوریجنیٹنگ ٹریجڈی، ان کی ٹریجڈی جو یونانی ہے وہ فیٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے. اینڈ شیکسپیئر ٹریجڈی ٹریجک فلا، شیکسپیئر کی ٹریجڈی میں ٹریجک فلا پایا جاتا ہے. ان شیکسپیئر مین از ہمسیلف دی ایجنٹ آف ہز وو، شیکسپیئر کے مطابق انسان خود اپنے وو، غم کا ذمہ دار ہے، ایجنٹ ہے. ایف ہیملٹ ہیڈ دا ٹیمپرامنٹ آف لیٹیز اور فورٹن بریس، اگر ہیملٹ میں مزاج ہوتا لیٹیز اور فورٹن بریس یہ کریکٹرز کا، ایونٹس وڈ ہیو ٹیکن اے ڈفرینٹ کورس، تو ڈرامہ میں واقعات کوئی اور صورت اختیار کرتے ہیں. however it does not mean، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں that fate اور ایکسٹرنل فورسز کہ قسمت اور بیرونی طاقتیں are totally absent from شیکسپیئر ٹریجڈی سے وہ بالکل غیر حاضر ہیں، ایسا نہیں ہے. witches in Macbeth and ghost in Hamlet represent fate، چڑیلیں میکبتھ ڈرامہ میں اور جن ہیملٹ میں عکاسی کرتا ہے قسمت کی کہ وہ شامل ہیں اس میں. بٹ دے ڈو ناٹ ڈٹرمن دا ایکشن، لیکن وہ کسی کام کو کا تعین نہیں کرتے ہیرو کے. دا ایکشن از ڈٹرمن لارجلی بائی دا کریکٹر آف دا ہیرو، اور ڈرامہ کا جو ایکشن ہوتا ہے وہ ہیرو اپنے عزم اور ارادے سے طے کرتا ہے. ان ہیملٹ ان پرٹیکولر ایونٹس ٹلٹ ٹورڈز فیٹ، جو واقعات ہیں ہیملٹ میں وہ خاص طور پر قسمت کی طرف جھکاؤ ہے ان کا. ہیملٹس کلنگ آف پولونیس کو، ہیملٹ کا مارنا. ہیملٹس ریٹرنس ٹو ڈینمارک جانا اس کا بیکاز آف دیئر انکاؤنٹر ود دا پائریٹ شپ، اور اس کا وہ ٹکراؤ سمندری ڈاکوؤں کی کشتی میں. آر انسٹینسز، یہ مثالیں ہیں آف ڈیوائن انٹرسیشنز، یعنی آسمانی قسمت کی مداخلت کی. دیز ایونٹس میک ہیملٹ اے فرم، یہ واقعات ہیملٹ کی تصدیق کرتے ہیں. دا اسینڈنسی آف پروویڈنس، خدا کا غالب آنا، قسمت کا غالب آ جانا. وچ ہی فائنڈس ورکنگ ایون ان دا فال آف اے اسپیرو، حتیٰ کہ ہیملٹ جو ہے وہ ایک چڑیا کے گرنے میں بھی قسمت کے رول کو شامل کرتا ہے. اینڈ دس میک اٹ اے ریلیجیس ڈرامہ، اور یہ چیز اس کو مذہبی ڈرامہ بھی بنا دیتی ہے. ہیملٹ ایز اے ٹریجک ہیرو ہیز آل دا فیچرز آف ادر ٹریجک ہیروز، باقی تمام ٹریجک ہیروز کے تمام عناصر اس کے کردار میں ایز اے ٹریجک ہیرو پائے جاتے ہیں. ہز ایکسیلنس ایز اے سولجر، اسکالر، اسٹیٹس مین از ایکسٹالڈ بائی اوفیلیا، اس کی شان ایک سپاہی ہونے کے ناطے، مفکر ہونے کے ناطے اور ایک بیان کرنے والے ہونے کے ناطے اوفیلیا ان کا اظہار کرتی ہے. وی ہیو ایمپل ایویڈنس آف ہز ورک، ہمیں ایک مناسب گواہی ملتی ہے اس کام سے. ہز مینٹل بریلینس، اس کی ذہنی چمک دمک. ڈپلومیسی اینڈ ایکسپرٹیز ان کورٹ انٹریگس، یعنی ڈسپائٹ دا ڈیلیبریٹ اینڈ کیننگ اٹیمپٹ بائی پولونیس کی جو ایک جان بوجھ کر اور مکارانہ جو کوشش ہوتی ہے اس کے باوجود، اینڈ لیٹیز ٹو بلیکن ہز کریکٹر، اور لیٹیز کی کوشش کہ اس کے کردار کو کالا کرے. وی نو ہم ٹو بی اے مین آف آنر، ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک عزت والا شخص ہے. ہی نیور میکس اس فیل دیٹ ہی وڈ ہیو بیٹریڈ اوفیلیا،
وہ ہمیں بالکل محسوس نہیں کرواتا ہیملٹ کہ وہ بٹرے دھوکہ دے گا اوفیلیا کو. انفیکٹ ہی از ٹو پیور آئیڈیلسٹک اینڈ گڈ. وہ اتنا خالص اور آئیڈیلسٹک اور اچھا ہے ٹو سوٹ دس سیویج اینڈ ایول ورلڈ. اور وہ اس وحشیانہ دنیا اور برائی کی دنیا میں بڑا سوٹ کرتا ہے. ایز اوفیلیا آلسو سیز اباؤٹ ہم, جیسے اوفیلیا بھی اس کے بارے میں کہتی ہے. دی کوٹیئر سولجرس اینڈ اسکالرس آئیز ٹنگ سورڈ the expectancy and the rose of the fair state, the glass of fashion and the mold of form, the observed of all observers وغیرہ وغیرہ. یہ تعریفی جملات اس کے. and it is his refinement and sense of fair play, یہ اس کی عمدگی ہے اور بالکل انصاف سے کھیلنے کی عقل ہے, which refrain him from killing Claudius, جو کلاڈیس کو قتل کرنے سے اس کو روکتی ہے. because he is not sure that it is an honest ghost, کہ کیا وہ واقعی ایماندارانہ بھوت تھا. دا ٹربل ود ہیملٹ, ہیملٹ سے مسئلہ یہ ہے ایز ہی ہمسیلف سائیکو انالیسس, وہ خود آپ تجزیہ کرتا ہے اپنے دماغ کا. از ہز ہیبٹ آف تھنکنگ اوور مچ, اس کی عادت ہے چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا. ا کلوز اسٹڈی آف دا سولیلوکوی, ایک نزدیکی سے مطالعہ اس کی خود کلامی کا جس میں وہ کہتا ہے ٹو بی اور ناٹ ٹو بی, میکس اٹ کوائٹ کلیئر, اس بات کو بہت واضح کر دیتی ہے. ہی ڈیبیٹس ویدر ٹو لیو اور ناٹ, وہ بحث کرتا ہے کہ کیا زندہ رہنا چاہیے کہ نہیں. اینڈ ہز آرگومنٹس انوالو ہم ان کنسیڈریشن آف سلیپ اینڈ ڈیتھ, اور اس کے اپنے ذہن کے دلائل اس کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ نیند اور موت کیا ہے. اینڈ انسرٹینٹیز آف دا لائف, اور زندگی میں یہ بے یقینیاں کیا ہیں. ٹو کم, جو آتی ہیں. دیٹ ہی از روبڈ آف پاور آف ایکشن, اور اس کے کام کرنے کی, عمل کرنے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ لٹ جاتی ہے اس الجھن کی وجہ سے, بے یقینی کی وجہ سے. دس soliloquy is a masterly analysis of Hamlet's inadequacy for the task of revenge. یہ خود کلامی بڑے استادانہ تجزیے کے ساتھ ہیملٹ کی جو inadequacy, کمی ہے کہ وہ بدلہ لینے والا کام نہیں کر سکتا. which requires swift action, جس کے لیے ایک بڑا جلد عمل ضروری تھا. and not delaying in fine speculation, اور اس میں انتظار کرنا مناسب نہیں تھا. اس کو ڈیلے کرنا کہ اسپیلنگ کی پرابلم ہے یہاں پہ, ڈیلینگ کی. اسپیکولیشنز, اندازے. Of all the heroes of Shakespeare, Hamlet excites the sympathy of the audience. سامعین کی ہمدردی کو وہ اکساتا ہے موسٹ, بہت زیادہ. because his flaw is inability to act, کیونکہ اس کا نقص یہ ہے کہ وہ نااہل ہے عمل کرنے سے. and not passive malevolence, اور بڑی مثبت قسم کی خیر خواہی کے جذبات بھی رکھتا ہے. لیئر واز unjust, dictatorial and cruel. شیکسپیئر کا ہیرو کنگ لیئر جو تھا وہ بڑا ظالم تھا, حکم جمانے والا اور ناانصاف تھا. اوتھیلو واز اے highly emotional man who killed the object of his love, جو محبت کا اپنا ہی عنصر مار دیتا ہے unfairly, ناجائز طور پر. اینڈ میکبتھ واز اے مرڈرر, جبکہ میکبتھ ایک قاتل تھا. ہیملٹ واز انوالوڈ ان ایول, ہیملٹ برائی میں شامل تھا. which was none of his creation, جو کہ اس کی اپنی پیداوار نہیں تھی. because he did not act swiftly, کیونکہ وہ جلدی سے کام نہیں کر سکتا. he saw Ophelia, Gertrude and Lettice die, وہ ان کرداروں کو مرتا ہوا دیکھتا ہے. and had himself to die, خود بھی مرتا ہے. before he could set right the time, کیونکہ درست وقت میں وہ عمل نہیں کر پاتا. which was out of joint, اور یہ ساری چیزیں اس کو بے ترتیب یعنی آؤٹ آف جوائنٹ کر دیتی ہیں. we cannot help marveling, ہم حیرت انگیز ہونے سے نہیں خود کو باز رکھ سکتے. at the riddle of life, زندگی کی پہیلی پر. and wondering, اور اس حیرانگی سے بھی نہیں دور جا سکتے. why Hamlet met the fate he did, کہ ہیملٹ کیوں اپنی اس قسمت سے جا ملتا ہے جو اس نے کیا تھا. so rest of the assignments of MA English Part 1, Part 2 and various semesters of BS English Literature are available in the playlist of my channel with proper translation line by line and word by word. If you are new on my channel, subscribe it so that you may get the notification. See you next time in the next video. Bye bye.